بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کی روانگی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ ان کی فوج کے جو افراد حج کے لیے جانا چاہتے ہیں اپنے نام دے دیں، انہیں سرکاری انتظامات کے تحت حج کے لیے بھیجا جائے گا۔ فہرستیں تیار ہو گئیں اور ان سب کو حج کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ خود سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دیرینہ خواہش تھی کہ حج کعبہ کو جائیں، مگر جہاد نے انہیں مہلت نہ دی، اور جب مہلت ملی تو ان کے پاس سفر کے خرچ کے لیے پیسے نہیں تھے۔ انہیں سرکاری خزانے سے پیسے پیش کیے گئے، جو انہوں نے یہ کہہ کر قبول نہ کیے کہ یہ خزانہ میرا ذاتی نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو حج کی سعادت سے محروم کر دیا، مگر سرکاری خزانے سے ایک پیسہ نہ لیا۔ مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید لکھتا ہے کہ وفات کے بعد سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کل دولت 40 اشرفیاں چاندی کی اور 1 سونے کی اشرفی تھی۔ ان کا ذاتی مکان بھی نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 3 نومبر 1192 عیسوی کے روز بیت المقدس سے دمشق پہنچے۔ اس کے 4 ماہ بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ دمشق پہنچنے سے وفات تک کا آنکھوں دیکھا حال قاضی بہاؤالدین شداد کے الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بچے دمشق میں تھے۔ انہوں نے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اسی شہر کو پسند کیا۔ ان کے بچے انہیں دیکھ کر تو خوش ہوئے ہی تھے، دمشق اور گرد و نواح کے لوگ اپنے فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے ہجوم در ہجوم آ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قوم کی یہ بے تابانہ عقیدت مندی دیکھی تو اگلے ہی روز 5 نومبر بروز جمعرات دربار عام منعقد کیا گیا، جس میں سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو بیان کرنے کی اجازت تھی۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، امیر، غریب، حاکم اور عوام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے جمع ہو گئے۔ شاعروں نے اس تقریب میں سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں نظمیں سنائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلسل جہاد اور سلطنت کی مصروفیات نے نہ دن کو کبھی چین لینے دیا، نہ راتوں کو اطمینان کی نیند سونے دیا۔ وہ جسمانی طور پر بھی نڈھال ہو چکے تھے اور ذہنی طور پر بھی۔ تھکے ہوئے اعصاب کو تازہ دم کرنے کے لیے انہوں نے دمشق کے علاقے میں ہرنوں، غزال کے شکار کو شغل بنا لیا۔ وہ اپنے بھائیوں اور بچوں کے ساتھ شکار کھیلا کرتے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ کچھ روز آرام کر کے مصر چلے جائیں گے، مگر دمشق میں بھی سرکاری کاموں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ میں یعنی قاضی بہاؤالدین اس وقت بیت المقدس میں وزیر تھا۔ ایک روز دمشق سے مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خط ملا۔ انہوں نے مجھے دمشق میں بلایا تھا۔ میں فوراً روانہ ہونے لگا، مگر مسلسل موسلا دھار بارشوں نے راستوں کو دلدل بنا دیا تھا۔ اس قدر کیچڑ اور اتنی بارش میں 19 روز بعد بیت المقدس سے نکل سکا۔ میں 23 محرم الحرام بروز جمعہ وہاں سے روانہ ہوا اور 12 صفر بروز منگل دمشق پہنچ گیا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ملاقات کے کمرے میں امراء اور دیگر حکام سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو میری آمد کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے مجھے فوراً اپنے خاص کمرے میں بلا لیا۔ جب میں ان کے سامنے گیا تو وہ بازو پھیلا کر اٹھے اور مجھ سے بغل گیر ہو گئے۔ میں نے ان کے چہرے پر ایسا اطمینان اور سکون کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ملاقات کے کمرے میں کون لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے بتایا کہ ان کا بیٹا الملک الافضل، چند ایک امراء اور بہت سے دوسرے لوگ آپ کی ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے جمال الدین اقبال سے کہا کہ ان لوگوں سے میری طرف سے معذرت کر کے کہہ دو کہ آج میں کسی سے نہیں مل سکوں گا، آج میں کسی سے ملاقات نہیں کر سکوں گا۔ کھانے کا وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے ہلکی پھلکی غذا رکھی گئی، جس میں کھیر بھی تھی۔ انہوں نے بہت تھوڑا کھایا۔ میں نے محسوس کیا جیسے ان کی بھوک مر چکی ہو۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ ملاقاتیں کم کر رہے ہیں کیونکہ وہ بدہضمی اور کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا، حاجی واپس آ گئے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ راستے میں کیچڑ زیادہ ہے، شاید کل تک حاجی آ جائیں۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہم ان کے استقبال کے لیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک حاکم کو بلا کر حکم دیا کہ حاجی آ رہے ہیں اور راستے میں کیچڑ اور پانی ہے، فوراً آدمیوں کو بھیجو اور جس راستے سے حاجی آ رہے ہیں اس راستے سے کیچڑ اور پانی صاف کر دو۔
میں دیکھ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جوش و خروش اور ان کی مستعدی ماند پڑ گئی تھی۔ دوسرے دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر حاجیوں کے استقبال کے لیے نکلے۔ میں بھی گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پیچھے گیا۔ ان کا بیٹا الملک الافضل بھی آ گیا۔ لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بحر آئے ہیں۔ لوگ کام کاج چھوڑ کر آ دوڑے۔ وہ اپنے فاتح سلطان کو قریب سے دیکھنا اور ان سے ہاتھ بھی ملانا چاہتے تھے۔ جب سلطان رحمۃ اللہ علیہ عقیدت مندوں کے اس بے صبر اور بے قابو ہجوم میں گر گئے تو ان کے بیٹے الملک الافضل نے گھبراہٹ کے عالم میں مجھ سے کہا کہ سلطان نے سواری والا لباس نہیں پہن رکھا ہے، یہ زیرہ بختر کی قسم کا لباس ہوا کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لباس کے بغیر کبھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ ہمیں پریشانی لاحق ہوئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ باڈی گارڈ بھی نہیں تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر اس سے پہلے قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، اب بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ میں ہجوم کو چیرتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا اور ان سے کہا کہ آپ اپنے مخصوص لباس میں نہیں ہیں۔ وہ اس طرح چکنے ہو گئے جیسے نیند سے جگا دیے گئے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا لباس یہیں لایا جائے، مگر مجھے کچھ زیادہ ہی خطرہ محسوس ہونے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی حادثہ ہونے والا ہو۔ پھر انہوں نے اپنا گھوڑا ایک خفیہ راستے کی طرف موڑ لیا۔ لوگوں کا ہجوم بے پناہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑا باغوں کے درمیانی راستے پر ڈال دیا۔ میں اور ملک الافضل ان کے ساتھ تھے۔ ہم المبینہ کے چشمے سے ہوتے ہوئے واپس قلعے میں داخل ہوئے۔ جمعہ کی شام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے غیر معمولی کمزوری محسوس کی۔ آدھی رات سے ذرا پہلے انہیں بخار ہو گیا۔ یہ سفرادی بخار تھا، جسم کے اندر زیادہ تھا، باہر کم لگتا تھا۔ صبح 21 فروری 1193 عیسوی کو وہ نکاح سے نڈھال ہو چکے تھے۔ جسم کو ہاتھ لگانے سے حرارت کم لگتی تھی۔ ان کا بیٹا الملک الافضل ان کے پاس تھا۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ انہوں نے رات بڑی تکلیف میں گزاری ہے۔ پھر انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ ہم نے بھی گپ شپ میں ان کا ساتھ دیا۔ اس سے ان کی مزاجی شگفتگی بحال ہو گئی۔ دن کے دوسرے پہر تک وہ خاصے بہتر ہو گئے۔ ہم وہاں سے اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ الملک الافضل کے ساتھ کھانا کھا کر جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے رخصت ہوتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے میں اپنا دل سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چھوڑ چلا ہوں۔ دسترخوان بچھ چکا تھا، بہت سے افراد بیٹھے تھے۔ الملک الافضل اپنے باپ کی جگہ بیٹھا تھا۔ بے شک الملک الافضل صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا تھا، لیکن سلطان کی جگہ بیٹے کو بیٹھا دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ کھانے پر جو لوگ بیٹھے تھے ان کی بھی جذباتی حالت میرے جیسی تھی۔ ان میں سے بعض کے تو آنسو نکل آئے۔ اس روز کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی صحت بگڑتی چلی گئی۔ میں اور قاضی الفضل روزانہ کئی بار اس کمرے میں جاتے تھے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑے تھے۔ انہیں تکلیف میں ذرا سا بھی افاقہ ہوتا تو ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے، ورنہ اکثر یوں ہوتا کہ وہ آنکھیں بند کیے پڑے رہتے اور ہم انہیں دیکھتے رہتے۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا علاج 4 طبیب مل کر کر رہے تھے، مگر مرض بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ 7ویں اور 8ویں روز صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ ان کا ذہن بھٹکنے لگا۔ 9ویں روز ان پر غشی طاری ہو گئی، وہ پانی بھی نہ پی سکے۔ شہر میں خبر پھیل گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے۔ ہر جگہ اور ہر زبان پر ان کی صحت یابی کی دعائیں تھیں۔ تاجر اور سوداگر ایسے ڈرے کہ انہوں نے بازاروں سے اپنا مال اٹھانا شروع کر دیا۔ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ہر ایک فرد کس طرح اداس اور کتنا پریشان تھا۔ 10ویں روز طبیبوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو انتڑیاں صاف کرنے والی دوا دی، جس سے انہیں کچھ افاقہ ہو گیا۔ دوسرے دن سفر کی 26 تاریخ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی علالت کا 11واں روز تھا۔ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے گئے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ان کے جسم سے پسینہ اس قدر زیادہ نکل رہا ہے کہ بستر میں سے ہوتا ہوا فرش پر ٹپک رہا ہے۔ یہ خبر اچھی نہیں تھی۔ جسم کی رطوبت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ طبیبوں نے حیرت سے بتایا کہ جسم اندر سے خشک ہو جانے کے باوجود سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے جسم میں ابھی توانائی موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے الملک الافضل نے دیکھا کہ سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی صحت یابی کی کوئی امید نہیں رہی
تو اس نے امراء اور وزراء سے حلفی وفاداری لینے کا فوری انتظام کیا۔ اس نے تمام قاضیوں کو رضوان محل میں بلایا اور انہیں کہا کہ نئے حلف کا مسودہ تیار کریں، جس میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ ہیں ان کی وفاداری کا حلف نامہ ہو، اور ان کی وفات کے بعد الملک الافضل کی وفاداری کا۔ الملک الافضل نے معذرت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا حلف نامہ کبھی تیار نہ کراتا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت تشویشناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ حلف نامہ تیار ہو گیا۔ دوسرے دن حلف اٹھانے کے لیے متعلقہ امراء اور وزراء کو بلایا گیا۔ سب سے پہلے دمشق کے گورنر سعد الدین مسعود نے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد نصر الدین آیا جو سیہون کا گورنر تھا۔ اس نے اس شرط پر حلف اٹھایا کہ جس قلعے کا وہ گورنر ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد اس کی یعنی نصر الدین کی ذاتی ملکیت سمجھا جائے گا۔ تمام امراء اور گورنروں نے حلف اٹھا لیا۔ 2-3 نے اپنی شرائط منوا کر حلف اٹھایا۔ حلف نامے کے الفاظ یہ تھے: اس لمحے سے میں متحدہ مقصد کی خاطر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وفادار رہوں گا جب تک کہ وہ زندہ ہیں۔ ان کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے انتھک اور مسلسل کوشش کرتا رہوں گا۔ ان کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنی تلوار، اپنی فوج اور اپنی رعایا کو وقف کیے رکھوں گا۔ میں ان کا ہر حکم مانوں گا اور ان کی ہر خواہش کی تکمیل کروں گا۔ اور اس کے بعد الافضل کے بیٹوں کے لیے میں خدا کو حاضر اور ناظر جان کر ان کے احکام کی تعمیل کروں گا۔ ان کے لیے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی تلوار اور اپنی فوج کو وقف کیے رکھوں گا۔ میں اپنے حلف وفاداری میں خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں۔ حلف نامے کی دوسری شق یہ تھی: اگر میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کروں تو میں حلفیہ تسلیم کرتا ہوں کہ صرف اس خلاف ورزی کی بنا پر میری بیویاں متلقہ ہو جائیں گی، بیویاں میری نہیں رہیں گی، اور مجھے تمام ذاتی اور سرکاری خادموں سے محروم کر دیا جائے گا، اور مجھ پر لازم ہوگا کہ میں ننگے پاؤں یا پیادہ حج کعبہ کو جاؤں۔ 26 صفر 589 ہجری 3 مارچ 1193 عیسوی منگل کی شام تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری کا 11واں روز۔ ان کی توانائی بالکل ختم ہو گئی اور امید دم توڑ گئی۔ الملک الافضل نے امام ابو جعفر کو اس مقصد کے لیے بلا لیا کہ اگر رات کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر نزاع کا عالم طاری ہو گیا تو امام ان کے سرحانے قرآن پڑھے گا۔ اس کے بعد امام ابو جعفر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی آخری رات ان کے سرحانے قرآن خوانی کی۔ اس دوران سلطان رحمۃ اللہ علیہ پر کبھی غشی طاری ہو جاتی، کبھی ہوش میں آ جاتے۔ آدھی رات کے بعد 27 صفر 589 ہجری 4 مارچ 1193 عیسوی کی تاریخ شروع ہو چکی تھی۔ امام ابو جعفر بیان فرماتے ہیں کہ میں 17ویں پارے کی سورۃ الحج پڑھ رہا تھا۔ میں نے جب پڑھا خدا ہی قادر مطلق ہے، پر حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نحیف سی سرگوشی سنی۔ وہ کہہ رہے تھے: یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے فوراً بعد صبح کی اذان سنائی دی۔ میں نے قرآن پاک بند کر دیا۔ اذان ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہایت سکون اور اطمینان سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ قاضی بہاؤالدین فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد اگر قوم پر کوئی کاری ضرب پڑی ہے تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی تھی۔ قلعے، شہر، وہاں کے لوگوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر غم کی ایسی گھٹا چھا گئی جو صرف خدا جانتا ہے کہ کتنی گہری تھی۔ اس روز شہر میں جسے دیکھا بے اختیار آنسو بہاتے دیکھا۔ لوگ رونے کے سوا کچھ اور سوچتے ہی نہیں تھے۔ کسی شاعر کو مسیح سنانے کی اجازت نہ دی گئی۔ کسی امام، کسی قاضی اور کسی عالم نے لوگوں کو صبر کی تلقین نہ کی۔ وہ خود رو رہے تھے، ہچکیاں لے رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بچے روتے چیختے گلیوں میں نکل گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر لوگ دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی میت کو غسل دیکھ کر کفن پہنایا جا چکا تھا۔ غسل عدالت کے ایک اہلکار الدلائی نے دیا تھا۔ جنازے پر جو کپڑا ڈالا گیا وہ قاضی الفضل نے دیا تھا۔ جب جنازہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا تو مردوں کے دھاڑوں اور عورتوں کی چیخوں سے آسمان کا جگر چاک ہونے لگا۔ دمشق کی عورتوں کے بین سنے نہیں جاتے تھے۔ قاضی محی الدین ابن زکی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ قاضی بہاؤالدین فرماتے ہیں کہ میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ جنازے میں کتنے لوگ تھے۔
البتہ یہ بتا سکتا ہوں کہ سب نماز جنازہ میں کھڑے تھے، مگر نماز پڑھنے کی بجائے سب ہچکیاں لے رہے تھے، یعنی غم کی وجہ سے بے قابو ہو گئے تھے، اور بعض بے قابو ہو کر دھاڑے مار اٹھتے تھے۔ ارد گرد عورتوں کا بے انداز ہجوم بین کر رہا تھا۔ نماز جنازہ کے بعد میت باغیچے کے اس مکان میں رکھی گئی جہاں مرحوم نے علالت کے دن گزارے تھے۔ عصر سے کچھ دیر پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی ایک مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ لوگ گھروں کو واپس گئے تو یوں لگتا تھا جیسے لاشوں کا ہجوم چلا جا رہا ہو۔ منقب بہاؤالدین ابن شداد نے یہ یادداشت خلیفہ کی اجازت سے قلم بند کی ہے اور اس تحریر کو الملک الناصر ابو مظفر یوسف ابن نجم الدین کی وفات پر ختم کیا ہے، خدا ان پر رحمت فرمائے۔ ان یادداشتوں کے بعد یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خواہش یہ تھی کہ فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کریں۔ ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ ان کی دوسری خواہش یہ تھی کہ فتح فلسطین کے فریضہ کے بعد فریضہ حج ادا کریں، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ ان کی ذاتی جیب خالی تھی۔ بلال نو کی درانتی سے فصل صلیبی کاٹنے والے مرد مجاہد مصر، شام اور فلسطین کے سلطان، جن کے قدموں میں سلطنت کے خزانے تھے، وہ اتنے غریب تھے کہ حج کو نہ جا سکے، اور انہیں جو کفن پہنایا گیا وہ قاضی بہاؤالدین شداد قاضی الفضل ابن زکی نے در پردہ پیسے جمع کر کے خریدا تھا۔ آج فلسطین صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ماتم اسی طرح کر رہا ہے جس طرح 4 مارچ 1193 عیسوی کے روز دمشق کی بیٹیوں نے بیان کیے تھے۔ ابتدا میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حاکمیت مصر کے خلاف تھے، مگر اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کے انداز بدل گئے۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کی عیش و عشرت کو ترک کر کے تقوی اور پرہیزگاری کی طرف توجہ دی۔ بہاؤالدین ابن شداد لکھتے ہیں، مصر کی عمارت سنبھالنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو ترک کر کے اپنی زندگی کو مزید سختی سے اسلام کے اصولوں کے عین مطابق گزارنا شروع کر دیا اور اپنے اعمال پر بھی اس حوالے سے سخت پابندیاں عائد کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام تر کوششیں اس امر میں صرف کی کہ ایک ایسی سلطنت قائم کریں جس میں دشمنان دین کو بے دخل کرنے کی پوری طاقت ہو۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مصر کی حاکمیت عطا کی تو میں سمجھ گیا کہ فلسطین بھی مجھے دینا اللہ کو منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں مسلمانوں کو ایسی عظیم کامیابیاں عطا فرمائیں کہ اس کے بعد صلیبیوں نے دوبارہ کبھی حملے کی جرأت نہ کی، اور 761 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے ایک عظیم، نڈر، بے باک اور انتہائی ہمت والے حکمران تھے۔ ان کی ہمت اور حوصلے نے پرچم اسلام کو تادیر سرفرازی عطا فرمائی۔ ہجرت کے 589 سال بعد یہ عظیم قائد 57 برس کی عمر میں اس دنیا سے چل بسے، مگر دنیا کفر میں آج بھی ان کے نام سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بلند مرتبہ اور عالی ہمت سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے درجات مزید بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔